السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بی سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا استاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے، مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس مقدس متبرک مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. جتنا ہم اس کا احسان بجا لائے کم ہے. ختم بخاری شریف کی محفل ہے اور عظیم شخصیت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ سید محمد شاکر رضا صاحب قبلہ کی آمد ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ان افراد، ان حضرات کے لیے جو اس مقدس محفل کا سن کر بھی ایسی بابرکت محفل میں ختم بخاری شریف کی محفل ہے اور اس میں شرکت سے وہ لوگ دور ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سنیوں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جہاں کام کی ضرورت ہے سنی وہاں نظر نہیں آتا ہے، اور جہاں کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنی وہاں ضرور نظر آتا ہے. ایسے علاقوں میں، ایسے ایریاز میں جہاں پر مسلک اعلی حضرت کا ایک عظیم ادارہ جو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، سنیت کے فروغ کے لیے ایسے علاقے میں کام کر رہا ہے کہ جہاں بے پناہ ضرورت ہے کام کی، اور ایسے میں اگر سنی ساتھ نہیں دے گا اور اجلاس میں شرکت سے دوری اختیار کرے گا، حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، تو یاد رکھو اگر تم نے آج دین و سنیت و مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو کل بروز حشر کہیں پناہ نہیں ملے گی، نہ اس دنیا میں پناہ ملے گی، نہ قبر میں ملے گی، نہ آخرت میں ملے گی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
बड़ी चुभती बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? दिल को चुभेगी मेरी ये बात। अजीजों, वहां नजर आते हो जहां काम की जरूरत नहीं, और जहां काम की जरूरत है वहां नजर नहीं आते, नए नए बहाने। तो याद रखो, तुम्हारा ये जहन, तुम्हारी ये सोच, तुम्हारी ये फिक्र एक दिन तुम्हें भी ले डूबेगी और तुम्हारे घर को भी ले डूबेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, नेकी के मामले में एक दूसरे की मदद करो, भलाई के मामले में एक दूसरे का साथ दो, और बुराई के मामले में हरगिज हरगिज किसी का साथ न दो, किसी की मदद न करो। बहुत से सुन्नी वो होंगे औरंगाबाद के जो होटलों और चौराहों पर अपना वक्त गुजार रहे होंगे, दुनियावी कामों में अपना वक्त गुजार रहे होंगे, अपने मामलात में अपना वक्त गुजार रहे होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन तुम्हारा ये होटलों पर चौराहों को आबाद करना, होटलों पर बैठना, इधर उधर रोडों पर घूमना, ये काम नहीं आने वाला है, बल्कि तुम्हारे काम आएगा तो ऐसी महफिलें काम आएगी। समझ गए? तुम्हारी कब्रों को रोशन करेंगे, ऐसी मजलिसें करेंगे, दुनिया व आखिरत में भलाई का सबब बनेगी तो ऐसी महफिलें बनेंगी। इतनी मुकद्दस मुतबर्रक महफिल सजी हुई है, खत्म बुखारी शरीफ की महफिल है, अल्लाह अकबर। इसके हवाले से फरमाया गया, आफतें घेर रही हो, जहां पर बलाएं घेर रही हो, जहां पर लोगों के मामलात दुरुस्त न हो, ऐसी जगह पर अगर खत्म बुखारी शरीफ की महफिल करा दी जाए तो वहां पर परवरदिगार आलम की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, दुआओं की कबूलियत की महफिल है। समझ रहे हैं? परवरदिगार आलम की खास रहमतों के नुज़ूल की मजलिस है, और हम ऐसी मजलिस को छोड़ करके चौराहों पर, रोडों पर इधर उधर खड़े हुए हैं। मैं अभी भी उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं जो रोड पर इधर उधर खड़े हुए हैं आपस में गुफ्तगू करते हुए, मेरी गुजारिश है अदबन कि मेरे अजीजों, ये महफिल आपके लिए सजाई गई है, और उलमा किराम से भी मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे अजीजों, आपको दावत इस मजलिस के लिए दी गई है, न कि रोड पर खड़े होने के लिए। और उन अवाम से भी गुजारिश करता हूं कि आपको दावत इस मजलिस की दी गई है, न कि रोड पर इधर खड़े होने के लिए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हालात को समझे, वक्त को समझे। समझ रहे? आपकी जरूरत यहां है, वहां रोड पर नहीं है। बड़े अफसोस के साथ ये बातें, ऐसी बातें करने को तो जी भी नहीं चाहता है। समझ रहे? दिल नहीं चाहता है कि किसी सुन्नी मुसलमान का दिल तोड़ा जाए या दुखाया जाए, लेकिन क्या करें कि हमने अपने आप को, अपने हालात को, अपने आदत अथवार, अपने किरदार को ऐसा बना लिया है। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर मौलाना हबीबुर रहमान साहब और मौलाना सद्दाम हुसैन साहब इतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ऐसे इलाके में जहां वक्त की जरूरत थी, एक वक्त वो था कि सुन्नियत तुम ही कहते थे हमसे कि ऐसे इलाके में मस्जिद नहीं है, सैयद साहब क्या करें, वहां जाएंगे, नमाज कहां पढ़ेंगे, क्या होगा, कैसे हम करेंगे, वहां तो कोई इदारा कायम नहीं किया जाता, वहां कोई मस्जिद कायम नहीं की जाती, वहां तो दीन का कोई काम ही नहीं किया जाता। अरे जब काम किया जा रहा है, अब तुम कहां हो? कल तक बड़े जो है डेंगे मारा करते थे, अब काम किया जा रहा है, अब दीनों सुन्नियत को आम किया जा रहा है, बुनियादी काम हो रहे हैं, अब तुम कहां हो? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने पर हम मजबूर हैं कि तेरी कहनी कुछ है और तेरी करनी कुछ है। तू कहता कुछ है और करता कुछ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है, कितने फसाद का दौर चल रहा है, कितने घर घर में आ रहे हैं, कहते कि यार वो बहुत काम करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को लेकर चले गए, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन लेकर चले गए, अकीदा बिगाड़ के आ गए। अब हम क्या करें? अरे तुम्हारे ईमान वो अमाल की हिफाजत के लिए ये इदारे कायम किए जा रहे हैं, ये महफिल सजाई जा रही है, उलमा को बुलाया जाता है, किस लिए? ताकि तुम सवरो, तुम्हारे रिश्तेदार सवरे और बचे उन लोगों से जो बदअकीदा हैं, जिनका रोला तुम रोते हो,
کہ وہ کر رہے ہیں، تو صرف بولنے سے نہیں چلے گا میرے عزیزوں، کر کے دکھانا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ یقین پکا ہونا چاہیے، ہے نا؟ پکا یقین تو ہے الحمدللہ، سنی صحیح العقیدہ ہیں ہم، عمل پہ ہم، اس پر ہمارا کام نہیں ہے، سمجھ لیں، عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ مجلس، یہ ختم بخاری کی محفل اگر ان غیروں نے سجائی ہوتی جن کا رونا زندگی بھر سنی تو روتا ہے، تو ابھی بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی، سمجھ لیں، پوری زندگی ارے بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، ارے تو تیری وجہ سے پھیل رہے ہیں، تو نے دین و سنیت کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کی بلکہ صرف انگشت نمائی کرتا رہا، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، ارے یہاں اس علاقے میں تو یہ بے حد ضروری ہے، سمجھ لیں، ہمارے لوگوں کو تو چاہیے، سنیوں کو تو چاہیے کہ ایسے علاقوں میں آئے، ایسے اجلاس میں آئے تاکہ جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، سمجھ لیں، لیکن نہیں، ہمارے لیے ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، بہت دور ہے حضرت، نارے گاؤں میں حضرت، اتنی دور ہم کیسے آئے، فلاں جگہ ہم کیسے آئے، ارے اسی نارے گاؤں کے آگے جو ہے بڑے بڑے وہ ہال بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے شادی ہال بنے ہوئے ہیں، جب دعوت آتی ہے تو پیسہ خرچ کر کے، روپیہ خرچ کر کے صبح سے وہاں چلا جاتا ہے، دن بھر اپنا وہاں ڈالتا ہے، ہاں؟ کاروبار بند رکھ کے جاتا ہے، شادیوں میں، فنکشنز میں، تو ایسا نہیں، دینی مجلس میں آنے کے لیے تو اتنے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ لوگ آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کے نصیب کے بہتری کی بات ہے، آپ لوگ آئے ہیں، دنیا و آخرت میں اس کا سیدھا ضرور آپ کو ملے گا، میں ان سے مخاطب ہوں جو صرف باتیں کرتے ہیں اور ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ تمہارا شادیوں میں، فنکشنوں میں اپنے کاروبار کو ترک کر کے جانا اور شادی ہال کو آباد کرنا، یہ کام نہیں دے گا بروز حشر، قبر میں یہ کام نہیں آئے گا، یہ نور بن کر کے نہیں آئے گا، بلکہ تیری قبر کو روشن کریں گی، تو ایسی محفلیں روشن کریں گی۔ ختم بخاری شریف کو تم نے سمجھا ہی کیا ہے، جانا ہی کیا ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھ لیں، صرف درگاہوں پر اور دیگر معاملات سے تجھے فرصت ہی نہیں ہے، جاؤ جی بالکل، اعراس میں جاؤ بالکل، لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرو، سمجھ لیں، جہاں پر ہمارا حال یہ ہے اور ہماری خواتین کا حال کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزیزوں، اگر ہم نے علم حاصل کیا ہوتا، ہم نے جانا ہوتا کہ ختم بخاری شریف کی محفل میں شرکت سے کیا ہوتا ہے، تو عزیزوں سن لو، کاروبار کا رونا رونے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، بیماریوں میں شفا نہیں ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ختم بخاری شریف کی محفل تیری روزی میں برکت کا سبب بنے گی، ختم بخاری شریف کی محفل تیرے کاروبار کی ترقی کا سبب بنے گی، ختم بخاری شریف کی محفل تیری بیماریوں کو تیرے جسم سے، تیرے بدن سے جدا کر دے گی۔ ختم بخاری شریف کی مجلس زمینی بلاؤں کو بھی دفع کرے گی، آسمانی بلاؤں کو بھی دفع کرے گی، سمجھ رہے ہیں، کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ لیکن سنی کو کیا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ اس مجلس کا کیا فائدہ ہے، آئے گا بیٹھے گا تو تجھے فائدہ محسوس ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایسے حالات اور ایسے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزوں بدل ڈالو اپنی روش کو، بدل ڈالو اپنے عادت و طور، اپنے کردار کو، بدل ڈالو اپنے ماحول کو، کیونکہ جس ماحول میں سنی تو زندگی گزار رہا ہے اور ڈینگے مارتا ہے کہ میں تو فلاں کا مرید ہوں، میرا کیا ہونے والا ہے، میں تو فلاں سے جڑ گیا، میرا کون کیا بگاڑ لے گا، ہے نا، ایسی مجلسوں میں جانے سے میرا کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمہاری نسبتیں کام نہیں آئیں گی، سمجھ رہے ہو،
کس کی اولاد ہو یہ کام نہیں آئے گا، کس کے مرید ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کس کے مرید ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں چلتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے، شریعت کا کون کتنا پابند ہے، اسلامی تعلیمات پر کون کتنا عمل کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کو کون کتنا زندہ کرتا ہے۔ ارے بھائی میرے پیر نہیں آئے یا ان سے تعلق رکھنے والے نہیں آئے تو میں کیوں جاؤں؟ عزیزان ملت اسلام یاد رکھو، اس روش کو بدلنا ہوگا ہمیں، سمجھے؟ ابھی جو ہے مجھے کہا جا رہا تھا کہ ارے کوئی اگر نامور شخصیت آ جاتی تو عوام بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑے نام والے یا بڑے جن کو لوگ جانتے ہیں ایسے شخص کو بلا لیا جاتا، تو میں تو کہتا ہوں کہ شخصیت کے نام پہ جو آ رہے ہیں، شخصیت کے نام پہ جو آ رہے ہیں وہ کام کے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شخصیت سے جو جڑے ہیں وہ کام کے نہیں، بلکہ مسلک و مذہب کے نام پہ جو آ رہا ہے وہ کام کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شخصیتیں آئیں گی چلی جائیں گی، لیکن اے سنی تیرا مذہب تیرا مسلک کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا، جو کر رہا ہے تو مسلک و مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے کر، دین و سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے کر۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔